الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اسلام اور سائنس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مدنی چینل کا نیا سلسلہ اسلام اور سائنس۔ ہمارے سلسلے کا انداز کیا ہوگا، اس کا بریک اپ سن لیتے ہیں۔ اسلام اور سائنس پر بات ہوگی، کبھی کبھار ایک ہیلتھ ٹپ ہم آپ سے شیئر کریں گے، کوئی امیزنگ فیکٹ ہوگا سائنس کے بارے میں، اور ساتھ ہی ساتھ بلیسنگز آف امیر اہل سنت، یعنی ذات امیر اہل سنت سے اس امت کو جو فائدہ پہنچ رہا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کل ایک بہت ہاٹ فیورٹ ٹاپک ہے، خاص طور پہ نوجوانوں میں، جب یہ کینٹینز میں بیٹھے ہوتے ہیں یا کسی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، جس کو ہم بولتے ہیں ٹو شوٹ دا بریز، کہ بس بات سے بات نکالنے کے لیے جو بات کی جاتی ہے، اس میں ایک ٹاپک ہے اسلام اور سائنس کا۔ ایک مسلمان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یاد رکھیے اسلام اور سائنس کا کوئی موازنہ نہیں ہے، دیر از نو کمپیریزن۔ ورکنگ ایریاز اور دونوں کانسیپٹس کی تھیم کو اگر کلوزلی اسٹڈی کیا جائے تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے، سائنس از اے کانسٹنٹلی ایوالونگ پروسیس۔ ایک ہائپوتھسس ہوتا ہے، یعنی ابھی تھوڑا کام ہوا ہے، اور ہائپوتھسس کے بعد ایک تھیوری بنتی ہے، یعنی مزید ریسرچ اور تحقیق کے بعد ہائپوتھسس اب تھیوری میں کنورٹ ہو گیا، اور مزید سال ہر سال کی تحقیق کے بعد وہ تھیوری ایک لا یعنی قانون بن جاتی ہے۔ یعنی وہ سال ہر سال کی تحقیق جو بڑے عرصے بعد ہائپوتھسس سے سفر شروع کر کے اب لا بن گئی، وہ بھی سسپٹیبل ٹو چینج ہے، اور بہت ہی رینوڈ قسم کے قوانین اور لاز وہ بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ اینڈ دس ایور چینجنگ نیچر آف سائنس، دس از ناٹ سم تھنگ ڈسٹربنگ کہ سائنس کا لا چینج ہو گیا تو کھیوس آ گیا، ایجوکیشنل کیٹاسٹرافی آ گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سیلیبریشن ہوتی ہے، اٹس اے سیلیبریشن، جشن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اسپیڈ آف لائٹ، روشنی کی سپیڈ کتنی ہے؟ روشنی کی رفتار 1676 میں اس پر نظریات اور لاز آنے شروع ہوئے، 1865 میں مزید پیش رفت ہوئی، اور 1905 میں اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی E=mc²، جس کے تحت اسپیڈ آف لائٹ 3×10⁸ میٹر پر سیکنڈ کیلکولیٹ کی گئی، اور اس اسپیڈ سے سورج کی روشنی 8 منٹ اور 17 سیکنڈ میں سورج سے زمین تک پہنچتی ہے۔ اب یہاں سائنس کے مطابق اس کائنات کا کوئی بھی میٹر، نتھنگ ان دس یونیورس کین ٹرانسینڈ دس اسپیڈ آف لائٹ، کوئی چیز بھی اس روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز رفتار سے نہیں جا سکتی، ورنہ وہ جل جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ اب پچھلے دنوں کی بات ہے جب سرن لیبارٹریز نے دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس کچھ نیوٹرینوز ہیں، یہ سب ایٹامک پارٹیکلز ہوتے ہیں، ہم نے کسی طریقے سے ان کو سپیڈ آف لائٹ سے زیادہ تیز ٹریول کروا دیا ہے۔ اب صدیوں سے بنی ہوئی وہ تھیوری، وہ لا ایک دم ٹوٹ رہا تھا، لیکن کوئی کھیوس نہیں آیا، پوری دنیا سے لوگ آئے، کانفرنسز ہوئیں، سیلیبریشنز ہوئیں، اپنے اپنے مقالے، اپنی اپنی ریسرچز، اپنی اپنی تھیسز پیش کیے گئے۔ تو یہ ایک ایور چینجنگ اینڈ کانسٹنٹلی ایوالونگ پروسیس ہے سائنس کا۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے کہ میڈیکل سائنس کے اندر بھی کیا یہی ایٹریبیوٹ آف سائنس ہمیں نظر آتا ہے کہ اٹ از ایور چینجنگ اینڈ کانسٹنٹلی ایوالونگ؟ بالکل، میڈیکل سائنس میں بھی اسی طرح ہے کہ پہلے بیماری کے بارے میں کچھ اور کنسیپٹ ہوتا ہے اور بعد میں وہ چینج ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں 2 بیماریوں کا تذکرہ کروں گا، ون از ملیریا اینڈ سیکنڈ از ٹوبرکلوسس۔ ملیریا لفظ میل کا مطلب ہوتا ہے بیڈ یعنی برا، ایریا مین ہوا۔ تو شروع میں ملیریا کے بارے میں لوگوں کا یہ کنسیپٹ تھا کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ گندی ہوا سے پھیلتی ہے۔ جب میڈیکل سائنس میں مزید ریسرچ ہوئی تو بعد میں پتہ لگا کہ گندی ہوا سے نہیں بلکہ مچھر سے پھیلنے والی ایک بیماری ہے،
جب مزید آگے ریسرچ ہوئی تو پتہ لگا کہ مچھر سے ملیریا پھیلتا ہے، پھر اس کا جو جراثیم ہے وہ دریافت ہوا جس کو ہم پلازموڈیم کہتے ہیں. اس کے بعد مزید ریسرچ ہوئی تو پتہ لگا کہ پلازموڈیم کی بھی آگے 4 سپیشیز ہیں وہ دریافت ہوئی. تو اس طرح ملیریا کے اندر دیکھیں کتنی پیش رفت ہو چکی ہے. اس کی پھر ڈرگز کے حوالے سے بھی بہت پیش رفت ہوئی. یہی ٹوبرکلوسس کے حوالے سے ہے کہ ٹوبرکلوسس کی جو پہلی دوائی ہے اینٹی ٹوبرکلوس تھراپی وہ 1960s کے اندر دریافت ہوئی تھی. اس سے پہلے جو ٹی بی کے مریض تھے ان کا علاج اس طرح کیا جاتا کہ ان کو آئسولیٹ کر دیا جاتا تھا، یعنی علیحدہ کر دیا جاتا تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ پھیپھڑوں کے جس حصے کی ٹی بی ہوتی اس کو سرجری کے ذریعے ریموو کر دیا جاتا تھا، جو کہ مریض کے لیے بھی ایک بہت تکلیف دہ عمل ہوتا تھا. اور جب اینٹی ٹوبرکلوس تھراپی دریافت ہوئی ہے میڈیسنز تو بہت ایزی ہو گیا ہے ٹوبرکلوسس کا علاج. تو پہلے اس کا علاج صرف سرجری تھا، ہاں جی، اور اب ہم ڈرگس کے ذریعے اورل میڈیسن کے ذریعے بھی اس کا علاج اورل میڈیسنز کے ذریعے اس کا علاج کر لیتے ہیں. تو یہ میڈیکل ریسرچ میں جو چینجز آتی رہتی ہیں. یہ سے جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے ہماری رہنمائی بھی فرمائی کہ سائنس ہیز اسٹل ٹو ریچ ایٹ اے کنکلوسیو لیول. کہیں کام چل رہا ہے، کہیں کام مکمل ہو چکا ہے، اور جو کام مکمل ہو چکا ہے اس میں بھی کب اعتراض ہو جائے کچھ پتہ نہیں. لیکن میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن اور حدیث کے ساتھ ایسا معاملہ قطعاً نہیں ہے. 1400 سال پہلے یہ اسکول آف تھاٹ، یہ ڈیوائن ٹیکسٹ، یہ قرآن، یہ حدیث جتنے حتمی اور مکمل تھے آج بھی اور ہمیشہ ایسے ہی حتمی مکمل یقینی رہیں گے. اجتہاد کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے یہ خاص طبقہ ہے علماء کا، بلکہ ان کی بھی سپرلیٹو ڈگری ہے جن کو مجتہد کہا جاتا ہے. انتہائی قابل اور علم والی ہستیاں ہیں جو اسلام کے اس کریٹو اور انوویٹو ڈپارٹمنٹ کو سپروائز اور ریگولیٹ کرتے ہیں. اب میڈیکل سائنس میں تو یہ نارم ہے کہ ایک بات ہے، ایک بیماری ہے، اس کی تشخیص بدل جاتی ہے اور علاج بھی بدل جاتا ہے. ڈائگنوسس جو پہلے تھی اس کا کیور، اس کے علاج کے طریقے شروع میں کچھ اور ہوتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. بڑے سے بڑے ایکسپرٹ اور اسپیشلسٹ بھی ہوں معاملہ ایسا ہوتا ہے. پہلے وزٹ میں جو رائے قائم کی وہ سسیپٹیبل ٹو چینج ہوتی ہے. کہ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ کیا یہ ڈائگنوسس آپ چینج کرتے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، کیونکہ جب ہمارے پاس مریض آتا ہے تو اس کی جو علامات ہوتی ہیں بعض کا تو بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کی علامات ملتی جلتی ہوتی ہیں. ہم مریض کی ڈیٹیل ہسٹری لیتے ہیں تو اس کے بعد مریض کا ایک کمپلیٹ فزیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں تو اس پہ ہم ایک اپنی رائے قائم کرتے ہیں کہ موسٹ پروبیبلی یہ اس مریض کی بیماری ہوگی، تو اس کو ہم کہتے ہیں پرووینل ڈائگنوسس. لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ مختلف علامات مختلف بیماریوں میں کامن بھی ہوتی ہیں، اس لیے پھر ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ڈیفرینشیل ڈائگنوسس کہ یہ ہمارا موسٹ پروبیبلی یہ مریض کو ہوگا، لیکن یہ کہ یہ اور 3-4 بیماریاں جو اس کو ہو سکتی ہیں. اس کے بعد پھر مزید ہم آگے اس کے ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں، اپنے کنسلٹنٹ سے چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں، اور بعض کا جو پرووینل ڈائگنوسس وہ چینج بھی ہو جاتا ہے. جو ہم نے ڈیفرینشیل کی ایک لسٹ رکھی ہوتی ہے اس میں سے کچھ نکل آتا ہے، اور بعض کا اس طرح بھی ہوتا ہے ان سب کے علاوہ کچھ اور کچھ نکل آتا ہے. تو یہ چلتا ہے میڈیکل. دیکھیے اب یہاں دیکھیے ایک صحابی بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں، کوئی علاج بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہد پلاؤ. چنانچہ مریض کو شہد پلایا گیا، مگر شہد پیتے ہی اور زیادہ دست آنے لگے. مریض کا بھائی گھبرایا ہوا ہے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب تو پہلے سے بھی زیادہ دست آ رہے ہیں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغمبرانہ لہجے میں فرمایا کہ اس کو شہد پلاؤ. پھر جو شہد پلایا گیا تو دست کی شکایت پہلے سے بھی بڑھ گئی. مریض کا بھائی پھر حاضر دربار ہو کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو مریض کو بہت زیادہ دست آنے لگے. اور اب کی مرتبہ حکیم عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیغمبرانہ عزم کے ساتھ فرمایا کہ اللہ سچا اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اس کو شہد پلاؤ. اور اب کے شہد پلاتے ہی دست بند ہو گئے اور مریض مکمل طور پہ صحت یاب ہو گیا. اب یہ کون ہے؟ فرمایا وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس منہ سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے. سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں کا ترجمہ کنز الایمان فرمایا، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کہنے والے کی اتھارٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بات کتنی مضبوط ہے. میڈیکل سائنس ہو تو آپ کے جو بڑے ہیں ایسوسیٹ پروفیسرز جو رائے قائم کر لیں گے، obviously no one can overrule that particular verdict or opinion. Similar is the case in engineering
if you are going to construct and manufacture a structure like a dam, so chief engineer, what he will say, his say will prevail. All the junior consultants will obey his saying. اور اسی طرح سافٹ ویئر ڈیزائن کیا جا رہا ہے, وہاں پر سب اپنے سینئر سافٹ ویئر انجینئر کو مانیں گے. تو یہاں اس صحابی کو دوائی پرسکرائب کرنے والے کون ہیں؟ جو معلم انسانیت ہیں, جو رحمت للعالمین ہیں, جن کے علم کو کوئی عقل کا ترازو تول نہیں سکتا, کوئی پیمانہ ناپ نہیں سکتا. تو سمپل از دیٹ. آئی ول سم اٹ اپ کہ ایک قرآن و حدیث کا حکم ہے, اگر سائنس بھی اس حکم کے مطابق ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ سائنس کی ریسرچ اس پرٹیکولر فیلڈ اور ڈومین میں مکمل ہو گئی. لیکن اگر سائنس رفٹ رکھتی ہے, سائنس پیرلل نہیں آ رہی, سائنس کی اوپینین کوئی دوسری ہے اور قرآن و حدیث کچھ اور فرما رہے ہیں, تو ابھی سائنس میں ریسرچ کی گنجائش ہے. اور جب پردے کھلتے چلے جائیں گے, سارے پردے ہٹ جائیں گے, انشاءاللہ عز و جل آخر میں سنت کا چمکتا دمکتا چہرہ ہی نظر آئے گا. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اب ایک ہیلتھ ٹپ آج کے دن آپ سے شیئر کرتے ہیں. ون آف دا لیڈنگ کاز آف سفرنگس, اور وہ ہے ہائپر ٹینشن یعنی بلڈ پریشر. بہت سی کازز ہیں ایسی, اسموکنگ ہے, ہائی کولیسٹرول ہے, فزیکل ان ایکٹیویٹی ہے, اوبیسٹی ہے, لیکن آج ہم نے جس ڈیزیز کو لیا وہ ہائی بلڈ پریشر ہے. ڈاکٹر صاحب, ہائی بلڈ پریشر کیا چیز ہے, اور یہ جو رینجز ہوتی ہیں, یہ رینجز کیا ہوتی ہیں اور نارمل رینج کیا ہے, اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے. پہلے تو یہ بلڈ پریشر ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کا دل دھڑکتا ہے تو اس وقت خون کی نالیوں کے اوپر پریشر ڈالتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں بلڈ پریشر. اور جو نارمل اس کی رینج ہے وہ ہوتی ہے 120/80, یعنی جو اوپر والا بلڈ پریشر جس کو ہم کہتے ہیں سسٹولک بلڈ پریشر, یہ ایوریج ویلیو اس کی ہوتی ہے 120. اور نیچے والا جو بلڈ پریشر ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈایاسٹولک بلڈ پریشر, اس کی جو رینج ہے وہ ہوتی ہے, جو ایوریج ویلیو ہے وہ ہوتی ہے 80 ملی میٹر آف مرکری. لیکن یہ ہے کہ اگر اوپر والا بلڈ پریشر 140 یعنی 140 اور نیچے والا 90 اس سے کراس کر جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ہائپر ٹینشن, یعنی مریض کا جو ہے بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے. 120 سے لے کے 139 تک اور نیچے والا اپ ٹو 89, یہ اس کی ایک نارمل رینج میں آتا ہے. اس کے علاوہ جو نیچے والا بلڈ پریشر بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر بلڈ پریشر 120 سے بھی نیچے ہوتا ہے, سپوز 110 ہوگا, ایون 100 ہوگا, تو جو لو بلڈ پریشر وہ بعض اوقات لوگوں میں نارمل ہوتا ہے, وہ کوئی بیماری نہیں ہوتی. ہائی بلڈ پریشر ایک بیماری ہے. اب ہائی بلڈ پریشر کے کچھ اپیرنٹ سمٹمز بھی بتائیں کہ کسی انسان کو ہائی بلڈ پریشر ہو رہا ہے, اس کا بلڈ پریشر کا لیول ہائی ہو رہا ہے, تو وٹ ول بی دا اپیرنٹ سمٹمز, اس کے ظاہری علامات کیا ہوں گی؟ اکثر بلڈ پریشر ہائی ہونے کی کوئی علامات نہیں آتی. ہاں اگر بہت زیادہ بلڈ پریشر بڑھ جائے تو اس کی چند علامات ہیں جو نان اسپیسیفکس ہیں جو آ سکتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ مریض کو سر کا درد ہو سکتا ہے شدید, آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا, آنکھوں کی روشنائی کم ہو جانا یا گھبراہٹ ہونا, یہ کچھ علامات ہیں جو ہائی بلڈ پریشر والے مریضوں میں آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ اگر بہت زیادہ بلڈ پریشر بڑھ جائے تو پھر اس کی کمپلیکیشنز ہیں, اس کی جو کمپلیکیشنز کی وجہ سے علامات ہیں وہ پھر آتی ہیں مریضوں کے. میں عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ایک متھ ہے, عام طور پہ اسلامی بہنوں کے اندر یہ بہت بات پائی جاتی ہے کہ لو بلڈ پریشر ہو گیا. لو بلڈ پریشر, دس ٹرمینالوجی از ڈیزیز, کیا یہ بیماری ہے یا صرف ایک یہ متھ ہے, یہ خیالی بات ہے؟ اکثر جو کمیونٹی کے اندر, معاشرے کے اندر چلتے پھرتے لوگ ہیں, ان کا لو بلڈ پریشر وہ ان کے لیے نارمل ہی ہوتا ہے. ہاں ہاسپٹل کے اندر جو آتے ہیں مریض جن کا بلڈ پریشر بہت لو ہوتا ہے اور وہ کسی نہ کسی بیماری کے ساتھ آتے ہیں اور اس کی علامات آ رہی ہوتی ہیں. ایک مریض جو صحیح چل پھر رہا ہے, اس کا اگر نیچے والا بلڈ پریشر اوپر والا بلڈ پریشر 100 سے بھی نیچے ہوگا, اوپر والا اور نیچے والا ایون 60-70 ہوگا, اور وہ صحیح چل پھر رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے لیے نارمل ہے اور اس کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر کسی کو محسوس ہو کہ جب وہ اٹھتا ہے اس کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں, دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے, تو اس وقت وہ مستند ڈاکٹر سے اپنا بلڈ پریشر چیک کروائے. اگر وہ واقعی کم ہو تو اس کے لیے صرف یہ ہے کہ وہ کچھ شکنجبین وغیرہ نمکین پانی استعمال کرے تو اسی سے اس کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا. ورنہ لو بلڈ پریشر نارمل ہی ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے, کوئی ضرورت نہیں ہوتی. دس از اے نارمل ایٹیٹیوڈ آف اے ہیومن باڈی. جی, ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ بلڈ پریشر سیلاب کی طرح ہوتا ہے. جس طرح سیلاب جب چڑھتا ہے اور پھر اترتا ہے تو بڑی تباہی لے کر آتا ہے, تو بلڈ پریشر جب ہائی ہوتا ہے اور جب وہ لو ہوا تو وہ کڈنی فیلئر, ہارٹ MI یعنی ہارٹ اٹیک اور برین ہیمریج جیسی بیماریاں لے کر آتا ہے. اس بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیے. جی, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. جو آپ نے یہ ایک ٹرم یوز کی کہ سیلاب کی طرح ہے, میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کو ہم کہتے ہیں ہائپر ٹینسو ایمرجنسی. ایمرجنسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فوراً ایک چیز کو کنٹرول کرنا ہے, اور جو مریض ہائپر ٹینسو ایمرجنسی کے ساتھ آتے ہیں انہی کے اندر یہ علامات آتی ہیں کہ
خون کی نالیوں کے اوپر اتنا بلڈ پریشر کی وجہ سے پریشر پڑتا ہے کہ نالی بعض اوقات پھٹ جاتی ہیں خون کی. اگر وہ نالی دماغ کے اندر پھٹے گی تو برین ہیمریج ہوگا, وہ نالی بند بھی ہو سکتی ہے, اس کی وجہ سے جو ہے نا سٹروک ہو جائے گا مریض کو. اسی طرح ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, گردے فیل ہو سکتے ہیں مریض کے, یا بعض اوقات اس سے بھی زیادہ اگر ہو تو بینائی تک جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں بلڈ پریشر کو کانسٹنٹلی مانیٹر کرنا چاہیے جی, اور جس وقت بلڈ پریشر ہو اس وقت یہ جو عام طور پہ کہتے ہیں پانی پلا دو, چہل قدمی کرا دو, اس سے بہت زیادہ بہتر یہ کہ ہم فوراً کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں, بی پی کو مانیٹر کر کے اس کا علاج کروائیں. میٹھے اسلامی بھائیوں, احتیاطیں اور تدابیر اور کازز ہم نے سنی. میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ میرے امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی کہ ہم اپنے کچھ بلڈ ٹیسٹس, کچھ بارڈر لائن انویسٹیگیشنز ریگولرلی کرواتے رہیں. اس کے بارے میں آپ کو معلومات فیضان سنت کے صفحہ نمبر 619 سے مل جائیں گی. اس کے ساتھ تعویذات عطاریہ جو دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے, وہاں سے تعویذات حاصل فرمائیں تاکہ اس موذی مرض سے ہمیں چھٹکارا مل سکے. آج ایک میں امیزنگ فیکٹ اباؤٹ سائنس آپ سے شیئر کروں گا, ایک عجیب و غریب قسم کی حقیقت جو سائنس نے ہمیں بتائی. آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں یا پیر کی انگلیاں پانی میں ڈپ ہوں تو ان پر رنکلز سے پڑ جاتے ہیں, جھریاں سی پڑ جاتی ہیں, یعنی کانسٹنٹلی اگر ٹچ رہیں پانی کے ساتھ. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ وائی دس از اے رسپانس آف ہیومن باڈی. یاد رکھیے یہ ایک ایوولوشنری فنکشن ہے, اور جب بھی انسان کی انگلیوں میں یہ جھریاں اور رنکلز پڑتے ہیں اس سے پانی کے اندر اس کی گرپ مضبوط ہو جاتی ہے. آپ نے ٹائروں پہ دیکھا ہوگا اس طرح کی جھریاں اور رنکلز ڈالے جاتے ہیں تاکہ روڈ پہ ان کی گرپ مضبوط ہو. پرانے دور میں جب سمندری مخلوق کو پکڑنے کے لیے اسپیشل اکوپمنٹس نہیں ہوتے تھے, ہاتھ سے ان کو پکڑا جاتا تھا, تو یہ رنکلز اور یہ جھریاں اس سمندری مخلوق پر گرفت مضبوط کرنے کے لیے ممد و معاون ثابت ہوتے تھے. صلو علی الحبیب. آخر میں ہم ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ کچھ امیر اہل سنت کی ذات کی برکت سے, ان کی ذات کے تذکرے سے کچھ برکتیں حاصل کریں گے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یاد رکھیے گا تاریخ لکھنے کا ایک طریقہ بیان کیا گیا ہے, ہاؤ ٹو رائٹ اے ہسٹری. کہتے ہیں if history is told in the form of stories it would never be forgotten. اگر تاریخ کو کہانی کے انداز میں لکھا جائے تو یہ کبھی بھولی نہیں جائے گی. اب یہاں امیر اہل سنت کے انداز کو دیکھتے ہیں, انداز کتنا خوبصورت ہے. آپ کی جو کتب ہیں, آپ کے جو رسائل ہیں, آپ کا جو علمی کام ہے. ایک ریسرچ کہتی ہے کہ spending as few as 6 minutes with a good book can reduce stress level by as much as 70%. Reading reduces stress better and more quickly than common methods like drinking tea or going to walk. Concentration you give to a book helps distract you, reducing heart rate and muscle tension caused by stress. Reading also actively engages your imagination and stimulates your creativity. کہتے ہیں کہ صرف 6 منٹ آپ اچھی کتاب کے ساتھ گزار لیں, صرف 6 منٹ, آپ کے جسم کا سٹریس لیول یعنی ٹینشن, دکھ, تکلیفیں جو ہوتی ہیں, ڈسٹربنس ہوتی ہے, 70% تک کم ہو جائے گی. اور یہ جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ معاذ اللہ میوزک سن لوں, چائے پی لوں یا چہل قدمی کر لوں تو میرا سٹریس لیول کم ہو جائے گا, کہتے ہیں کہ وہ طریقہ وہ تو بتا رہے ہو, اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ تم ایک اچھی کتاب کے ساتھ وقت گزارو. یہ تمہارے سٹریس لیول کو کم کرے گا اور امیجنیشن کو, نئی نئی سوچوں کو جگہ دے گا. اب یہ سننے کے بعد میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہاں پر صحت مند لٹریچر کا بتایا جا رہا ہے نا کہ کتاب کی کوالٹی اچھی ہو. پچھلے دنوں ہم ایک کتاب پڑھ رہے تھے, دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب ہے فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں ہم نے پڑھا کہ یہ کتاب میرے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے 16 مراحل سے گزری ہے. That book has crossed 16 levels. Just imagine the check and balance system in دعوت اسلامی. ایک ایک حرف کے اوپر کتنی توجہ دی گئی ہوگی, اس سے زیادہ بہتر لٹریچر کیا ہوگا. اور امیر اہل سنت کے رسائل اتنی عام فہم سادہ زبان میں ہوتے ہیں, ہر ایج بریکٹ کا انسان, ہر پروفیشن سے تعلق رکھنے والا, بچہ, بوڑھا, ڈاکٹر, انجینئر, اس کو کتنے شوق سے پڑھتا ہے. کبھی کبھار دقیق اور فصیح و بلیغ الفاظ انسان پڑھتا ہے تو پوری طرح سمجھ نہیں پاتا, لیکن امیر اہل سنت کے سادہ الفاظ انسان پڑھے اور زہ نصیب تنہائی میں پڑھے تو جھرجھری سی آ جاتی ہے. اور جتنی تعداد میں یہ رسالیں, کتابیں سب چھپتی ہیں, فیضان سنت کو لیجئے, فیضان سنت کے اوپر درج ہے کہ بین الاقوامی شہرت یافتہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سنتوں بھری کتاب, جسے پڑھ کر اب تک لاکھوں مرد و زن راہ راست پر گامزن ہو چکے,
دنیا بھر میں اس کی کھپت پوری کرنے کے لیے تقریباً سارا سال اس کی چھپائی جاری رہتی ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے دنوں میں ایک ہاسپٹل میں نیکی کی دعوت دینے گئے، ایک ایسوسیٹ پروفیسر تھے مینٹل ڈیزیزز کے۔ جب ان کے پاس گئے، ہم پہلے ان سے ملاقات ہم نے نہیں کی تھی، دیٹ واز دا فرسٹ انکاؤنٹر۔ انہوں نے ایک دم سے تعریفیں شروع کر دی اور انہوں نے امیر علیہ سنت کی کتب کا وہ پہلو ہمیں بتایا کہ ہم شش کر اٹھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پیر صاحب کی لکھائی پڑھ کر اردو زبان کی وہ جو خالص ہونا ہے اور اردو زبان کے اندر جو زبان کا بائی ڈیفالٹ ایک فنکشن ہے وہ سامنے آتا ہے، اعراب، تلفظ کی ادائیگی اور زبان کو جسٹیفائی کر کے پڑھنا۔ کہتے ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کے پیر صاحب میں دیکھا، بڑے بڑے شعراء ہوں، بڑے بڑے اردو لکھنے والے ہوں، اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ کیا انداز رکھا جائے۔ تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ امیر علیہ سنت کی کتب اور رسائل ہیں۔ الحمدللہ جو رسالہ آتا ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پبلش ہوتا ہے۔ آپ ان رسائل کو خود بھی پڑھیں۔ ہمارے کئی اسلامی بھائی ہیں، کئی ڈاکٹرز ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں ایک لائبریری بنائی ہوئی ہے۔ امیر علیہ سنت کے اب تک جتنے رسائل آئے، بلکہ مکتبۃ المدینہ کی جتنی بھی مطبوعات آئیں، ایک ایک کاپی انہوں نے وہاں پہ رکھی ہوئی ہے۔ اپنے بچوں کو سناتے ہیں، اپنے فرینڈ سرکلز کو سناتے ہیں۔ آپ بھی اپنے گھر میں ایسی لائبریری بنا سکتے ہیں اور یہ رسالے خوب تقسیم کریں۔ اپنی انکم کا ایک پرسنٹیج فکس کر دیں کہ میں وہ رسالہ خریدوں گا۔ کبھی کبھار مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ رسالہ اس سے کوریلیٹ کر جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر رجب ہے تو کفن کی واپسی، رجب کی بہاریں، اگر شعبان ہے تو آقا کا مہینہ، زہ نصیب رمضان ہے تو فیضان رمضان۔ تو اٹس ویری ایکسلنٹ and it's very good that you purchase some booklets and you distribute or proliferate this literature among the general people. اللہ تعالیٰ ہمیں امیر علیہ سنت کی کتب پڑھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔